بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک محبت ایسی بھی ہے جس میں دل نہیں ٹوٹتا، دھوکہ نہیں ملتا، اور وہ محبت رب کی محبت ہے۔ ہم رو بھی دیتے ہیں، ہم ٹوٹ بھی جاتے ہیں، پر اللہ ہمیں ہمیشہ جوڑ دیتا ہے۔ ٹوٹنے کے بعد جو ہم میں ہمت آتی ہے نا، دراصل ہمیں ہمارا رب تھام چکا ہوتا ہے۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا۔ جسے سزا سمجھ رہے ہو، اس دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہے۔ مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان مت لو، کیونکہ مشکل وقت 4 دن کا اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو، بے شک رب نے اس میں ہر مسئلے کا حل رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ اگر ہماری جان یاد خدا میں بیدار نہیں تو یہ بیداری ہمارے لیے قید خانہ ہے۔ تم حالات کی بات کرتے ہو، میں نے تو درود شریف سے تقدیروں کو بدلتے دیکھا ہے۔ جانتے ہو اللہ مخلص دلوں کو نوازتے ہیں، وقت تو لگتا ہے لیکن عطا کمال کرتا ہے۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر، پہلا گناہ تھا میں اس سے بہتر ہوں۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ غور سے اذان سننے سے بھی ڈپریشن ختم ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہماری ذات ہر کسی کو پسند آئے، ہر انسان میں کچھ خامیاں تو کچھ خوبیاں ہوتی ہے۔ بس کوشش یہ کریں کہ اپنی زندگی ایسے جئیں کہ آپ اپنے رب کو پسند آ جائیں۔ اے اللہ، میرے لیے ایسا دروازہ کھول دے جس کی وسعت مجھے حیران کر دے، اور تم تو میرے حال سے واقف ہو نا اللہ۔ نہ کر نصیب سے اتنے گلے اے انسان، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ اگر حالات پر آپ کی پکڑ اچھی ہے تو زہر اگلنے والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ غلط صحیح کا فیصلہ خدا پر چھوڑ دو، تم انسان ہو، انسانیت پر زور دو۔ انسان کا بہت بڑا دشمن اس کا غصہ ہے۔ اپنی زندگی میں خود روشنیاں پیدا کرو، یقین جانو تمہارے اپنے علاوہ کوئی تمہارا وفادار نہیں ہے۔ اس بھاگتی ہوئی زندگی میں اپنی ذات میں کم سے کم اتنا ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش ضرور کریں کہ کم از کم آپ نماز سکون سے پڑھ سکیں اپنے رب کی خاطر۔ آپ کا واٹس ایپ سٹیٹس آپ کے اندر کی آواز ہے، کوشش کریں کہ اپنی آواز جائز رکھیں، سننے والے دیکھنے والے کو گناہ نہ ہو۔ جو فیصلہ میرا رب کرتا ہے عرش سے فرش تک، وہی بہترین ہوتا ہے۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ بدنصیبی غریب ہونا نہیں، بدنصیبی بے ایمان ہونا ہے، روح کا انسانیت سے خالی ہونا برا ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن کر رہو۔ اگر ایک نگاہ تمہیں حقارت سے دیکھے تو مت بھولو کہ 100 نگاہیں تم پر رشک کرتی ہیں۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں، وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس دنیا میں سب کچھ قیمتی ہے، پانے سے پہلے اور کھونے کے بعد۔ بدقسمتی یہ ہے کہ رونا سجدوں میں نہیں، ڈراموں کو دیکھ کے آتا ہے۔ جب دل اداس ہو اور وجہ سمجھ نہ آ رہی ہو، سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ خود کو جب دنیا سے بیزار پاؤ، قرآن اٹھاؤ، دل سے لگاؤ اور رب کے ہو جاؤ۔ اللہ کو پکارو، وہ ٹھیک انہی لوگوں کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے کام میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔
جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے۔ دنیا کا امیر شخص وہ ہے جس کے دوست مخلص ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں، اور اللہ اپنے بندے کو بکھرنے سے پہلے سنبھال لیتا ہے۔ سنو، قسمت سے مایوس نہیں ہوا کرتے، اللہ سے بڑے بڑے گمان ہمیشہ رکھتے ہیں۔ وقت کا تقاضا ہے کہ خود کو خود تک ہی محدود رکھو۔ بے شک ایک رب ہی ہے جو دلوں کو قرار دیتا ہے۔ تم کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور الرحیم ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو میرا ہو کر تو دیکھ، سب کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ وہ رب آنسو بھی پڑھ لیتا ہے، اگر بول نہیں سکتے تو رو لیا کرو۔ جب کوئی انسان ناراضگی دور کرنے کے لیے پہل کرتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ غلط تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے انا سے زیادہ رشتے عزیز ہے۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقعات کم سے کم رکھے اور اوپر جو ذات ہے اسی پر توکل کرے۔ اللہ سے دعا کرو کہ وہ ہمارے دل کو اپنے قریب لائے اور اسے خوبصورت بنائے۔ جب اللہ راضی ہے تو دنیا کی ناراضگی بے معانی ہے۔ لوگ تمہیں توڑیں گے پر تم اللہ سے جڑ جانا۔ اللہ سے رشتہ اتنا مضبوط رکھو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہ رہے۔ فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان جنت بھی چاہتا ہے اور مرنا بھی نہیں چاہتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول ہے، زبان کو شکوے سے روک، خوشی کی زندگی عطا ہوگی۔ نفرت بھی بھلا کوئی کرنے کی چیز ہے، صبر کیجئے، رحم کیجئے، معاف کیجئے۔ اگر تم نے نماز چھوڑی تو سمجھ لو کہ راحت اور برکت بھی تمہیں چھوڑ گئی۔ جانتے ہو بدنصیب شخص کون ہوتا ہے؟ جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کا وقت نہ ملے۔ دلوں میں فرق آ جائے تو دلیلیں، منتیں، فلسفے سب بیکار جاتے ہیں۔ یقین خالی دل کو بھر دیتا ہے، بے یقینی بھرے دل کو خالی کر دیتی ہے۔ شیشہ کمزور تو ہوتا ہے مگر سچ دکھانے سے گھبراتا نہیں ہے۔ احساس کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا۔ جب دل کو لگتی ہے نا، تبھی تو دل اللہ سے لگتا ہے۔ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا، تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤ گے۔ اچھی باتیں پڑھنے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود بن جاتی ہے۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائے، غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائے، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اپنی اصلاح کرتے رہنا اور خود کو مسلسل بہتر بنانا ہی اصل کامیابی ہوتی ہے۔ خوبصورتی کے لیے چاہے ہم ساری دنیا کا چکر لگا لیں، اگر وہ ہمارے اندر نہیں تو کہیں نہیں ملے گی۔ ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کیجئے، توڑنے کی نہیں۔ دنیا میں سوئی بن کر رہیے، قینچی بن کر نہیں، کیونکہ سوئی دو کو ایک کر دیتی ہے اور قینچی ایک کو دو کر دیتی ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے جبکہ اللہ پاک گڑ گڑانے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔
بس انتظار کیجئے، تمہارا رب تمہارے دل سے نکلی ہوئی ہر پکار سنتا ہے۔